اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی بہترین داستان، سکون کی تلاش۔ اس دنیا میں ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے۔ کوئی جنگل بیابان کا رخ کرتا ہے، کوئی نیند کی گولیوں کا سہارا لیتا ہے۔ دوستوں، آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی داستان، کوئی کہانی ہو تو وہ آپ ہمیں کمنٹس باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ کوئی موسیقی میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی قدرتی مناظر میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ کریم بخش بھی سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ وہ گھر میں بیوی بچوں کے شور و غل سے جب بہت عاجز آ جاتا تو ندی کے پل پر جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں لہروں کو تکتا رہتا۔ ایک دن انہوں نے پیش امام تبارک علی سے اپنی تکلیف بیان کی اور مشورہ مانگا۔ تبارک علی نے کہا، میاں سنا ہے پڑوس کے گاؤں کیسر گنج میں ایک تجربے کار حکیم ہے جو حکیم پرسکون کے نام سے مشہور ہے، ان سے مشورہ کر لو۔ اگلے دن کریم بخش اپنے گدھے پر سوار ہو کے حکیم صاحب کے پاس پہنچا۔ حکیم صاحب گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر سکون سے خراٹے لے رہے تھے۔ کریم بخش کے کھانسنے کی آواز سے چونک کر آنکھیں کھلیں اور اسی انداز میں لیٹے لیٹے ان کی نبض دیکھ کر بولے، سکون چاہیے؟ جی سرکار۔ کریم بخش نے کہا، کتنا؟ جی بہت سارا، یعنی مکمل۔ تو پھر 4 لوگوں کو لے کر آؤ۔ وہ کیوں جناب؟ بھائی مکمل سکون تو نہر کے پار قبرستان میں ہی مل سکتا ہے۔ نہیں حکیم صاحب، اتنا نہیں، بس گھر میں بیوی بچوں کے شور و غل سے پریشان ہوں، 1 منٹ سکون سے نہیں گزرتا۔ حکیم صاحب نے پوچھا، گھر میں مرغا ہے؟ کریم بخش نے کہا، نہیں۔ پھر حکیم صاحب نے کہا، آج ہی لے لو اور بس اب بھاگ جاؤ۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب پھر خراٹے لینے لگے۔ کریم بخش نے واپسی پر منڈی سے ایک مرغا خرید لیا۔ بچے تو مرغا دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اس کے ساتھ کھیلنے میں اور زیادہ شور کرنے لگے۔ 2 دن میں مرغے نے وقت بے وقت اذان دے کر کریم بخش کو عاجز کر دیا۔ پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور ساری کہانی سنائی۔ حکیم صاحب نے اونگتے ہوئے پوچھا، گھر میں کتا ہے؟ کریم بخش نے کہا، نہیں۔ جاؤ آج ہی بندوبست کرو کتے کا۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب پھر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے اور خراٹے لینے لگے۔ کریم بخش نے سلمان پہلوان سے ایک کتا خریدا اور گھر چل دیا۔ بچے کتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب کتا اور مرغا دونوں مل کر شور مچاتے گھر میں طوفان برپا رہتا۔ کریم بخش کا رہا سہا سکون بھی غارت ہو گیا۔ بیچارہ پھر حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور رو رو کر اپنی کہانی سنائی۔ حکیم صاحب انگڑائی لے کر بولے، گھر میں گدھا ہے؟ کریم بخش کو غصہ آیا اور اس نے کہا، حکیم صاحب میرے علاوہ کوئی نہیں، جاؤ آج ہی ایک بندوبست کر لو۔ کریم بخش نے ایک گدھا خریدا۔ اب رات کو مرغے، کتے اور گدھے نے جو شور مچایا تو محلے والے اکٹھے ہو گئے اور کہا، کریم بخش تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارا سکون بھی غارت کر دیا ہے، فوراً ان جانوروں کو یہاں سے نکالو۔ کریم بخش پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچے اور ساری کہانی سنائی۔ گدھا واپس کر دو، حکیم صاحب نے حکم دیا اور کروٹ لے کر خراٹے لینے لگے۔ کریم بخش واپس آ کر آدھی قیمت پر گدھا واپس کر دیا۔ گدھے کے جانے سے اگلے دن اس کو کافی اچھی نیند آئی اور کچھ سکون میسر آیا۔ اگلے دن اس نے حکیم صاحب کو یہ خوشخبری دی، کتے سے بھی پیچھا چھڑوایا اور بچے کتے سے مایوس ہو گئے ہیں، مجھے بھی کھیت پر اونٹ کی موجودگی سے آرام ہے۔ کوئی خوشخبری سنائی، کتے سے بھی پیچھا چھڑوایا۔ حکیم صاحب آہستہ بولے، نہیں حکیم صاحب، بچے کتے سے مانوس ہو گئے ہیں، مجھے بھی کھیت پر اس کی موجودگی سے آرام ہے۔
کہہ جو دیا کتے سے پیچھا چھڑا لو۔ حکیم صاحب زور دے کر بولے۔ کتے کے جانے کے بعد تو کریم بخش سناٹا سا محسوس ہونے لگا، سکون کچھ زیادہ ہو گیا، اور اس نے صورتحال حکیم صاحب کو جا کر سنائی۔ مرغے کو بھی حلال کر ڈالو، حکیم صاحب نے مشورہ دیا۔ اب تو کریم بخش سے برداشت نہیں ہوا اور وہ چیخا، حکیم صاحب یہ نہیں ہو سکتا، مرغے سے گھر میں سب محبت کرتے ہیں، جس دن وہ اذان نہیں دیتا دن ہی نہیں نکلتا، ابھی تمہارا علاج مکمل نہیں ہوا، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو، مرغے کا جانا ضروری ہے۔ حکیم صاحب نے سختی سے کہا۔ مرتا کیا نہ کرتا، بیچارے کریم بخش نے مرغے سے بھی پیچھا چھڑوا لیا۔ اب اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ گھر کی خاموشی سے اس کو وحشت ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب علاج ختم ہو گیا، آخری بار حکیم صاحب سے مل لے۔ اس بار حکیم صاحب بہت تر و تازہ سفید شیروانی اور محمل کی سیاہ ٹوپی سر پر سجائے بہت خوش چاندنی پر بیٹھے تھے۔ جب کریم بخش نے گھر کے اوپر سکون حالات سے آگاہ کیا تو حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا، اب تم ایک آخری کام اور کر لو، وہ یہ ہے کہ بیوی کو بچوں کے ساتھ میکے بھیج دو اور ان سے بھی پیچھا چھڑواؤ۔ یہ سن کر تو کریم بخش غصے کو برداشت نہ کر سکا، اس نے چیخ کر کہا، حکیم صاحب اب تک میں آپ کے لحاظ میں کچھ نہیں بولا، اب آپ نے بے تکے مشورے کی حد کر دی ہے، میں ہرگز اپنی بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، سارا سکون اور خوشیاں انہی کے دم سے تو ہیں، اگر ایک دن کے لیے بیوی بچے چلے جاتے ہیں تو مجھے گھر کی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی ہے، اب میرے گھر میں مکمل سکون ہے، اب میں آپ کے کسی مشورے پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کریم بخش کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا، کریم بخش میری یہ تمام باتیں تمہارے علاج کا حصہ تھیں، تمہیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے، جو انسان اپنے اندر سکون تلاش کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب اور مطمئن رہتا ہے۔ جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ سکون اور آرام سے زندگی بسر کرو۔